بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی زندگی ایسے موڑ پر پہنچ جاتی ہے کہ انسان کی سمجھ ختم ہونے لگتی ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، ہر طرف رکاوٹ، کوئی دعا کام نہیں کرتی اور کوئی دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ دل تڑپتا ہے ایک راہ کھلنے کے لیے، امید کی کرن کے لیے۔ اس میں جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جو کوئی عام کہاوت نہیں بلکہ ایک راز ہے جس پر صدیوں سے سنتے عمل پیرا ہیں۔ یہ راز صدقہ کا ہے، خیرات صرف دینے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ پوشیدہ آسمانی ترتیب کو فعال کرنے کا ایک روحانی ذریعہ ہے۔ صدقہ وہ کلید ہے جو مقدر کے بند تالے کھول دیتے ہیں، یہ وہ رحمت ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے، آفت کو ٹال دیتی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ صدقہ آفت کو ٹال دیتی ہے، لیکن یہ جملہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، عمل سے ثابت ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو ہر پریشانی کا علاج کر سکتے ہیں، وہ معروف ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، طبی علاج حاصل کرتے ہیں اور طبی علاج حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کی تکلیف برقرار ہے۔ کبھی بیمار ٹھیک نہیں ہوتی اور کبھی ان کا کاروبار ناکام ہو جاتا ہے اور کبھی تعلقات کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ ہر کوشش کے باوجود رستہ مسدور رہتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان اصل وجہ نہیں سمجھ سکتا۔ در حقیقت دوا اور شفا کے درمیان ایک پردہ آتا ہے، اس پردے کو ہٹانے کو صدقہ کہتے ہیں۔ جب دوا کام نہ آئے تو سمجھ لیں کہ دوا کے ساتھ دعا اور خیرات کو جوڑنا پڑے گا، کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی شخص سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ دینے والا بن کر اپنے مال سے کچھ دے تاکہ ان کے دل سے خود عرضی کا پردہ ہٹ جائے اور شفا کا دروازہ کھل جائے۔ یاد رکھیں کہ صدقہ صرف غریبوں کو دینے سے ختم نہیں ہوتا، کہ آپ کی نیت، آپ کے دل کی پاکیزگی اور آپ کے ایمان سے منسلک ہے۔ جب آپ اپنے دل سے دیں گے تو آسمان و زمین کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صدقہ مصیبت کو آنے سے پہلے ہی ٹال دیتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر آفت آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹل جائے تو زندگی کتنی پرامن ہوگی۔ آج میں آپ کو جس خیرات کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں وہ کوئی عام صدقہ نہیں، یہ ایک ایسا روحانی طریقہ ہے کہ اگر آپ ایمان کے ساتھ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ صدقہ بیماری، جادو ٹونے، تاریخ، علم، بدروحوں اور زمینی آسمانوں دونوں طرح کی پریشانیوں کے خلاف ایک ڈھال کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی لعنت ہے، کوئی رکاوٹ ہے یا کوئی نادیدہ قوت آپ کے لیے خلاف کام کر رہی ہے تو آپ کو دوا سے زیادہ خیرات کی ضرورت ہے، کیونکہ صدقہ نہ صرف دنیاوی بلکہ آسمانی دائرے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے والے پر اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے، اور جس پر رب کی رحمت نازل ہوتی ہے کوئی جادو، کوئی بندھن، کوئی جادو اثر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ صدقے کی دو وسیع اقسام ہیں، ایک وہ ہے جو آپ روزمرہ کی فلاح و بہبود کے لیے دیتے ہیں، جیسے کسی بیکاری کو کھانا کھلایا یا کسی کی مدد کرنا۔ دوسرا صدقہ ایک خاص نیت سے دیا جاتا ہے، جیسے روحانی رکاوٹوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے۔ آج ہم اس دوسرے صدقے پر بات کریں گے جو آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ سمجھ لیں کہ دوا اور شفا کے درمیان ہمیشہ ایک پردہ ہوتا ہے۔ جب آپ دوا لیتے ہیں اور پھر بھی شفا نہیں ملتی تو سمجھ لیجئے کہ اس پردے نے آپ کی شفا یابی کا رستہ روک دیا ہے۔ اب وہ پردہ کسی دوا سے نہیں بلکہ ایک نیکی، قربانی، صدقے سے ہٹے گا۔ صدقہ وہ عمل ہے جو آپ کی نیتوں کو صاف کرتا ہے، آپ کے دل کو نرم کرتا ہے اور آپ کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ یہ پردہ دراصل آپ کے اعمال، آپ کی نیت اور آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ بعض اوقات انسان خود نہیں جانتا کہ وہ اپنے اندر کتنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ بظاہری علاج ڈھونڈتا ہے لیکن اندر کی گندگی کو نہیں دھوتا، اور جب دل صاف نہ ہو تو شفا کے دروازے بند رہتے ہیں۔ صدقہ وہ عمل ہے جو دل کو پاک کرتا ہے، لہٰذا جب دوا راحت فراہم کرنے میں ناکام ہو جائے اور آپ کی کوششیں ناکام ہو جائیں تو فوراً صدقے کی طرف رجوع کریں۔ یاد رکھیں، ہر پریشانی، ہر مشکل کا ایک روحانی پہلو ہوتا ہے۔ ہم بیرونی دنیا میں رہتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک پوشیدہ نظام بھی ہوتا ہے۔ یہ سطح علاج فراہم کرتا ہے لیکن اندرونی نجاست کو دور نہیں کرتا، اور جب دل صاف نہ ہو تو شفا کے دروازے بند رہتے ہیں۔ صدقہ وہ عمل ہے جو دل کو صاف کرتا ہے، اس لیے جب دوا کام نہ ہو جائے، جب کوششیں بیکار ہو جائیں، فوراً صدقے کی طرف رجوع کریں۔ یاد رکھیں، ہر پریشانی، ہر مشکل کا ایک روحانی پہلو ہوتا ہے۔ ہم بیرونی دنیا میں رہتے ہیں لیکن ہم جو کچھ بھی تجربہ کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک پوشیدہ قانون بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی کا کاروبار میں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہو، اگر اس گھر پر کوئی آفت آتی ہو، اگر اس کی صحت بگڑ جاتی ہو اور ٹھیک نہ ہوتی ہو، تو یہ صرف ایک مادی مسئلہ نہیں بلکہ ایک روحانی رکاوٹ بھی ہے۔ روحانی رکاوٹیں صرف روحانی علاج کے ذریعے ہی دور کی جا سکتی ہیں۔ سب سے مؤثر طریقہ صدقہ ہے۔
صدقہ کرو خواہ کتنا ہی چھوٹا ہو، لیکن ایمان کے ساتھ کرو، کیونکہ ایمان کے بغیر عمل محض رسم بن جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو در حقیقت آپ اپنے دل سے خوف نکال رہے ہوتے ہیں، اور جب خوف دل سے نکل جائے تو کوئی بیماری، جادو یا رکاوٹ ممکنہ طور پر برقرار نہیں رہ سکتی۔ ایک شخص تھا جس نے ہر علاج آزمایا، لیکن اس کی بیماری لا علاج رہی۔ آخر ایک بزرگ نے کہا کہ بیٹا اب دوائی کے ساتھ صدقہ بھی کرو۔ اس نے جواب دیا کہ میں روزانہ دیتا ہوں۔ بزرگ مسکرائے لیکن دل سے نہ دیا۔ جب نیت صرف اللہ کے لیے ہو تو اثر محسوس ہوتا ہے۔ دل سے صدقہ دیا اور چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ بیماری دور کر دی جو برسوں سے تھی۔ لہٰذا یہ سمجھیں، جب آپ کو اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود کوئی حل نہ ملے تو صدقے کی طرف رجوع کریں۔ ہر مصیبت، ہر رکاوٹ کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے، اور صدقہ اس راز کو ظاہر کرتا ہے۔ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو وہ ہر دروازے پر دستخط دیتا ہے، کبھی عقل سے، کبھی قابلیت سے، کبھی رشتوں سے، لیکن اکثر دروازے بند رہتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے سب کچھ کر لیا ہے، پھر بھی آپ کو سکون نہیں ملا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ چاہتا ہے کہ آپ دنیاوی تکبروں سے کنارہ کشی کر کر اس کی طرف رجوع کریں۔ صدقہ وہ پل ہے جو انسان کو خالق سے جوڑتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسائل کا حل خیرات میں ہے۔ وہ رسومات ادا کرتے رہتے ہیں لیکن خیرات ان کے ذہن سے نہیں گزرتی۔ در حقیقت یہ بھی شیطان کی چال ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ صدقہ کریں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ صدقہ اس کا جادو توڑ دیتا ہے۔ اسی لیے جب آپ کو صدقہ یاد نہ رہے تو سمجھ لیں یہ بھی مصیبت کا حصہ ہے۔ جب آپ پر کوئی مصیبت آ جائے تو فوراً صدقے کی طرف رجوع کریں۔ کسی یتیم، بیمار کو یا محض اللہ کے نام پر صدقہ کریں۔ صدقہ نہ صرف پریشانیوں کو دور کرتا ہے بلکہ رحمت کو بھی قریب لاتا ہے۔ یاد رکھیں، خیرات جادو یا بندھن کو توڑنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ صدقہ سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے جب خفیہ طور پر دیا جائے۔ جب تم اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو اور کسی کو اس کی خبر نہ ہو تو وہ خالص نیت آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہی ارادہ مصیبت کا پردہ ہٹاتا ہے۔ کبھی بھی انسان صدقہ کرنے کا سوچتا ہے لیکن اس کا دل کہتا ہے کہ میں ابھی نہیں دوں گا، کل دوں گا۔ یہ کل کبھی نہیں آتی۔ یہ تاخیر، یہ غفلت شیطان کی چال ہے۔ اس لیے جیسے ہی آپ کے ذہن میں خیال آئے فوراً دے دیں، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہو سکتا ہے جب آپ کی تقدیر بدلنے والی ہو۔ اب آتے ہیں اس خصوصی خیرات کی طرف جو جادو، بندھن، کالا جادو، علم و ہر قسم کی پریشانیوں کو توڑ دیتی ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے جو آپ کو مخلوق کے شر سے بچاتا ہے۔ اس صدقے کو مریخ اور زحل کا صدقہ کہتے ہیں۔ مریخ اور زحل دو ستارے ہیں جن کے زہریلے اثرات اکثر برے اثرات، رکاوٹیں اور آفات لاتے ہیں، البتہ اگر ان کی برکتیں دی جائیں تو ان کی نعمتیں رحمت میں بدل جاتی ہیں۔ مریخ منگل کے اور صدقے کے طور پر دیا جاتا ہے۔ اس دن کسی بڑے جانور کا گوشت لائیں جیسا کہ گائے وغیرہ، اس پر ہلدی لگائیں اور اسے اپنے جسم پر 7 بار لگائیں یا سر کے اوپر سے 7 بار چکر دیں، اور یہ تصویر کریں کہ گویا آپ نے اپنے غم، بیماری اور برے اثرات کو اس گوشت میں منتقل کر رہے ہیں۔ پھر اسے صدقے کے طور پر عطیہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اسے کسی غریب مسلمان کو دے دیں یا کسی ویران جگہ پر جانوروں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ گوشت دراصل آپ کی پریشانیوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ ہلکا صدقہ ہفتے کے دن دیا جاتا ہے۔ اس دن کالی دال، کالا نمک یا دو میں سے کچھ صدقہ کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھلے ہی معمولی لگیں لیکن روحانی طور پر ان کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ ہفتے کے دن جب آپ یہ صدقہ دیں تو آپ کے اوپر سے بدحواسی کے بادل چھٹ جائیں گے۔ یہ صدقہ دینے کے بعد فوراً نتائج کی امید نہ رکھیں۔ جس طرح آپ دوا کو وقت دیتے ہیں اس طرح خیرات کو بھی وقت دیں۔ اگر 2 دن میں کوئی تبدیلی نظر نہ آئے تو ہمت نہ ہاریں۔ 20 سال کی غلامی 2 دن میں ختم نہیں ہوتی، لیکن یقین رکھو یہ شروع ہوتا ہے۔ جس طرح سورج نکلنے کے ساتھ اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں، اس طرح صدقے کے اثرات سر سے تمہاری پریشانیاں کم ہونے لگیں گی۔ صدقہ جاریہ رکھیں کیونکہ یہ نیکی کا بیج ہے جو آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں امن، شفا اور سکون کے پھول اگائے گا۔ صدقہ دینا بند نہ کریں، اسے بڑھنے دیں۔ اگر آپ بیماری کے علاج میں برسوں صرف کرتے ہیں تو روحانی علاج میں کیوں جلدی کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ جب آپ اس سے پورے دل سے کریں گے تو آپ کی زندگی کا ہر اندھیری روشنی میں بدل جائے گا۔ صدقہ وہ راز ہے جو انسان کو زمین و آسمان دونوں کے پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے جادو، غلامی، آفت اور شر سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار کریں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی نام لکھ کر ایک کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔
جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔